الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مشائخ کرام جو اس وقت اصلاح امت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، عام طور پر ان کا موضوع تین چیزیں ہوتی ہیں: روح، نفس اور دل. اکثر و بیشتر وہ انہی تین پر بات کرتے ہیں اور ان کی بیماریاں اور ان کا علاج بتاتے ہیں. دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قلوبہم مرض، یعنی منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب بیماری کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل کے وال بند نہیں تھے اور دل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہاں بیماری سے مراد روحانی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے. ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. ازواج مطہرات کو حکم ہوا کہ اپنی آواز کو ایسے نرم اور پست نہ کرو کہ جن لوگوں کے دل میں مرض ہو، بیماری ہو، ان کے دل مائل ہو. تو پتہ چلا کہ یہ دل کا مائل ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے، اور دلوں میں بیماری لگ جایا کرتی ہے. اب اس بیماری کا علاج کیا ہو؟ تو قرآن و حدیث میں کئی ایسے نسخے بتائے گئے کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کے دل کو شفا ملتی ہے، انسان کے دل کو تسکین ملتی ہے اور انسان کا دل صاف ہوتا ہے. آج ان نسخوں کو بیان کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلا نسخہ دل کی شفا کا وہ ہے قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور کے ساتھ پڑھنا. ایک ہے قرآن کو زبانی ویسے ہی پڑھنا، اور ایک ہے قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. یہ قرآن مجید کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شفاء لما فی الصدور. دلوں میں جو بیماریاں ہیں قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا یہ اس کے لیے شفا ہے. اور حدیث شریف میں اس قرآن مجید کو ربیع قلب ارشاد فرمایا. ربیع قلب سے مراد یہ ہے کہ دل کی بہار غفلت کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے دل میں جب خزاں کا موسم ہو جاتا ہے اس وقت انسان اگر تدبر کے ساتھ قرآن پڑھے تو دل میں بہار کا موسم آ جاتا ہے. تو قرآن مجید ربیع قلب ہے، یعنی دل کی بہار ہے. اور یہ قرآن مجید آنکھوں کا نور ہے، روح کی حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن مجید کو شفا کے طور پر نازل کیا. تو قرآن مجید ہمارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، نسخہ اثیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، معنی کے اوپر دھیان کرتے ہوئے پڑھیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے؟ تو کبھی کبھی دل پہ تالا بھی لگ جاتا ہے اور پھر انسان تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنے کی نعمت سے محروم ہو. اس لیے اگر ہم دل کا علاج چاہتے ہیں، دل کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہم روزانہ تدبر کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنائیں. یہ ہے پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ ہے اللہ تعالی کا ذکر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے جو اسے صاف کرتی ہے، چمکاتی ہے، اور دلوں کی جو پالش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس سے انسان کے دل پالش ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، چمک جاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نجاست کہیں لگ جائے، کہیں پڑی ہو، تو اس کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کے اوپر پانی بہایا جائے، بارش ہو وہ نجاست بہ جاتی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سخت سورج کی تپش اور دھوپ پڑے، شعائیں پڑے تو وہ نجاست چل جاتی ہے. دونوں طریقوں سے وہ جگہ نجاست سے صاف ہو جاتی ہے اور پاک ہو جاتی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح دل کی نجاست کو بھی صاف کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک کثرت کے ساتھ اس کے اوپر پانی بہایا جائے، اور ذکر کرنا یہ کثرت کے ساتھ دل پر پانی بہانے کے مترادف ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گویا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور اس سے اس کا دل صاف ہو جائے گا. اور دوسری چیز فرمایا اللہ والوں کی جو نظر ہے، نگاہ ہے، جب یہ دل پر پڑتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے گویا سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں، اور یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی یہ شعائیں انسان کے دل کو صاف کر دیا کرتی ہیں. اذا مرضنا تداوینا بذکرکم، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے ذکر کے ساتھ ہم دوا کرتے ہیں. یعنی آپ کے ذکر کو ہم بطور دوا کے استعمال کرتے ہیں. فنترک الذکر احیانا فننتکسوا، اور کبھی کبھی ہم ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بیمار ہو جاتے ہیں. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کی ذکر کو بطور دوا استعمال کرتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بیمار ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے دل کے لیے شفا ہے اور نسخہ اثیر ہے، حیات قلب ہے، دل کی حیات ہے، اور اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، کہ ذکر کرنے سے انسان کے پہلے جلد نرم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان کا دل نرم ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، ان کے دل وجل میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں؟ تو یہ جو ذکر ہے اس کا دوام، اس کی کثرت اور اس کی پابندی کرنا، یہ بھی دل کے لیے نسخہ شفا ہے، نسخہ اثیر ہے. تو ہم اپنی زندگی میں
جو ذکر جو معمولات مشائخ نے ہمیں دیے ان کو لازمی سمجھیں، کھانے پینے اور سونے سے زیادہ ضروری سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں تاکہ ہم دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تیسری چیز ہے علم نافع، نفع دینے والا علم۔ علم حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے جو نفع دینے والا ہو۔ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع رحم اللہ نے فرمایا کہ علم وہ روشنی ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر بندے کو چین نہ آئے۔ جو علم بندے کا ایسا ہو وہ تو ہے علم نافع، اور جو علم ایسا نہ ہو جس پر انسان کا عمل نہ ہو وہ علم انسان کے لیے ہے وبال۔ اس لیے علم نافع جو ہے یہ دل کے لیے شفا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جو صاحب علم نہیں تھے یہ فتویٰ دے دیا ایک شخص کے بارے میں جس کے سر میں زخم تھا کہ اس کو بھی غسل کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اب اس بندے نے غسل کیا تو وہ فوت ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے سر میں زخم تھا، پانی اس میں گیا تو وہ مر گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس بندے کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے گا، یعنی اللہ انہیں ہلاک کرے گا۔ غلط فتویٰ دیا اور بغیر علم کے دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاء العی السوال، اگر بندہ نہ جانتا ہو، اس کے پاس علم نہ ہو تو اس کی شفا اور اس کا دارو یہ ہے کہ انسان کسی سے پوچھ لے۔ تو انسان اگر دل کی بیماریوں اور ان کے علاج کو نہ جانتا ہو تو وہ کسی سے پوچھ لے، کسی صاحب علم کے پاس بیٹھے اور اس سے علاج پوچھ کر علاج کرے۔ علم کی حیثیت دل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ آنکھ ہو لیکن اس میں بینائی نہ ہو تو بندہ اندھا ہوتا ہے، کان ہو اور ان میں شنوائی نہ ہو تو بندہ بہرا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل ہو اور علم نہ ہو تو انسان دل کا اندھا ہوتا ہے۔ تو علم نافع کا ہونا بھی ضروری ہے دل کی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے۔ چوتھی چیز حلال رزق کھانا۔ آج اکثر سالکین اس بات سے اس وجہ سے ترقی نہیں کرتے کہ ان کی غذا حلال نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ مشتبہ ہے، لہذا تم مشتبہ سے بھی بچو تاکہ حرام میں نہ پڑ جاؤ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مشتبہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اور جو مشتبہ میں پڑتا ہے ایک نہ ایک وقت وہ حرام میں چلا جائے۔ حلال بھی واضح حرام بھی واضح، درمیان میں مشتبہات ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان مشتبہات سے بھی بچ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھے کھانے کھاؤ، حلال کھانے کھاؤ، طیب رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو گویا رزق کے حلال کھانے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بڑے گر گرا کے عاجزی سے نوافل پڑھتا ہے یا نماز پہ بیٹھتا ہے اور بڑے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی رضا حرام ہوتی ہے، اس کا پہننا حرام ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، وہ حرام سے پلا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جتنی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو گوشت حرام غذا سے پلے گا اسے جہنم کی آگ کھائے گی۔ پانچویں چیز اس دل کے لیے شفا کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سوچنا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں، سمیع ہیں، سنتے ہیں، بصیر ہیں، لا شریک ہیں، لا وزیر ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں انسان ان کو سوچے تو انسان کو ایک استحضار نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر انسان دل کے اندر ایسے خیالات اور وساوس نہیں لاتا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب جس بندے کو اس آیت کا استحضار نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں، تو وہ دل میں غلط خیالات کیسے لائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار کرنا اور ان کا دھیان رکھنا، ان کو سوچنا، یہ بھی دل کے لیے شفا کی حیثیت ہے۔ اور ہمارے سلسلے میں صفات کے بجائے اس میں ذات کا ذکر کروایا جاتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اور جب اس میں ذات کا ذکر کیا جائے تو اس ذات میں تمام صفات مضمر ہوتی ہیں، لہذا اس میں ذات کا ذکر کرنے سے صفات کا جو استحضار حاصل ہونا چاہیے اور صفات کو ذکر کرنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جو لوگ اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوتی ہے، تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم جب اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے سے، وقوف قلبی رکھنے سے ہمیں بھی ایک درجے کا استحضار حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس استحضار کے بعد دل کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گناہ کرنا تو دور کی بات، دل میں گناہ کا خیال لانا بھی انسان کو گوارا نہیں، اور اس سے بھی انسان کو شرم آتی ہے۔ اگلی چیز، چھٹی چیز دل کے لیے نسخے کی حیثیت رکھتی ہے، شفا کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے شعائر اللہ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم، اذان کی تعظیم کرنا، قرآن کی تعظیم کرنا، مسجد کی تعظیم کرنا، صفا مروہ کی، بیت اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ والوں کی تعظیم کرنا، یہ تمام چیزوں کی تعظیم کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو گویا جس نے دل کے تقوی کو حاصل کیا۔ یہ دل کا تقوی ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارا کوئی استاد ہو، کوئی شیخ ہو، تو ہم اس کی چیزوں کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی جانماز پہ نہیں بیٹھتے، اس کی کرسی پر نہیں بیٹھتے، اس کی جگہ کے اوپر سے نہیں پھلانگتے، اس کے بستر تک کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اب ان چیزوں میں در حقیقت کوئی خاص صفت یا ان کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ادب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد کی چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح مسجد کی تعظیم کرنا، اللہ والوں کی تعظیم کرنا، بیت اللہ کی تعظیم کرنا، ان تمام چیزوں کی تعظیم اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کی چیزوں کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان شعائر کا، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں میں ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ ساتویں چیز جو دل کی شفا کے لیے ضروری ہے وہ ہے کم ہنسنا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا لا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر انسان کنٹرول کرے، اس سے بھی انسان کے دل کو شفا ملتی ہے اور انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے کہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کرو۔ تو کبھی کبھی تنہائی کے لمحوں میں رو بھی لینا چاہیے۔ آٹھویں چیز دل کی شفا کے لیے وہ ہے دعا کو حضوری کے ساتھ مانگنا۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں،
لیکن دل حاضر نہیں ہوتا، بغیر حضوری کے دعا مانگنے سے دل اور زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ جب بھی دعا مانگیں تو حضوری قلب کے ساتھ دعا مانگیں تاکہ دل سخت ہونے کے بجائے نرم ہو۔ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دل بہت سخت ہو گیا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ مسکین کو کھانا کھلانے سے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے استغفار۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر استغفار کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نہ کرے تو اور نقطے لگتے ہیں، اور گناہ کرتا ہے اور نقطے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل کی صفائی کے لیے استغفار کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ بھی انسان کے دل کے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ 11ویں چیز قبرستان کی زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے تو میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو قبرستان میں جانا چاہیے، وہاں جا کے سوچنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا ہمیں بھی اس زمین کے نیچے، اس 2 گز زمین کے اس ٹکڑے میں ہمیں جانا ہے، 2 گز کے اس گھر میں جانا ہے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ تو وہ قبر کی باتوں کو ہم یاد کریں گے تو اس سے بھی ہمارا دل نرم ہوگا۔ اور 12ویں چیز وہ ہے خفیہ اعمال صالحہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ گناہ تو ہم چھپ چھپ کے کر لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور نیکیاں بھی کریں۔ ایسی عبادت کریں کہ جس عبادت کا ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ آج ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ کون سی میری ایسی نیکی ہے کہ جو صرف میرے اور اللہ کے درمیان میں ہے، جس کا کسی اور کو علم نہ ہو، کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو، صرف اور صرف مجھے علم ہو اور اللہ تعالیٰ کو علم ہو۔ ایسی نیکیاں انسان زیادہ کرے تو اس سے بھی انسان کے دل کو شفا ملتی ہے۔ اور 13ویں چیز ہے اللہ کے خوف یا محبت میں رونا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو اللہ کی یاد میں بیٹھے اور اللہ کی محبت یا خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں آنسو بہانا، یہ بھی انسان کے دل کو صاف کرتا ہے اور انسان کو آخرت میں نجات دیتا ہے۔ 14 نمبر ہے کہ غائبانہ دعا کرنا۔ ہم اگر کسی بھائی کے لیے غائبانہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، تو حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے بھی ایسا ہی کرے، اللہ تیرے لیے بھی یہی دعا قبول کرے، اور فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائیں گے اور اس بندے کے لیے ظاہر باطن کی اصلاح ہو جائے۔ 15 نمبر چیز ہے نفل نماز کو گھر میں پڑھنا۔ سنت یہ ہے کہ انسان فرض نماز کو مسجد میں پڑھے اور نوافل انسان گھر میں پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نفل مسجد میں پڑھنا اور گھر میں پڑھنا ایسے ہے کہ گھر میں مسجد میں 25 نوافل پڑھنا اور گھر میں 1 نفل پڑھنا یہ برابر ہے۔ یعنی گھر میں اگر جو بندہ نفل پڑھے گا تو اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جس طرح جماعت کے ساتھ فرض پڑھنے کا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، بالکل اسی طرح نفل گھر میں پڑھنے کا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس دور میں فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ کئی مرتبہ جو ہے بندہ مسجد سے نکلتا ہے، گھر جاتا ہے، تو راستے میں لوگ دوست احباب مل جاتے ہیں، تو ان میں باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو کئی دفعہ انسان نوافل پڑھنے سے ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایسا خطرہ ہو کہ میں گھر جاتے جاتے
اور کاموں میں الجھ جاؤں گا اور نفل نہیں پڑھ سکوں گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان مسجد میں ہی پڑھ لے، تاکہ کہیں 25 کے چکر میں ایک سے بھی نہ جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری چیز اور 16ویں چیز وہ ہے کہ انسان اپنے دل کی صفائی کے لیے دعا کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے مصنون دعائیں بہت ساری سکھائی ہیں۔ ایک دعا یہ سکھائی، اللہم نقِ قلبی من الدنس، اے اللہ میرے دل کو داغوں سے اور گندگی سے پاک اور صاف کر دے، اس طرح صاف کر دے کہ جس طرح سفید کپڑا صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اصلاح فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ جو یہ باتیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔